أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات، اور پہلے حصے میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان ہوا، یہ 3 ابواب میں۔ باب اول 20 آیات تھا، باب دوم 21 سے 39 تک تھا، اور باب سوم یہ آیت نمبر 40 سے 96 تک ہے۔ یہ دوسرا حصہ سورت کا شروع ہے، اور یہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے۔ دوسرے حصے میں اثبات رسالت ہے، اور رسالت پر جو شبہات 9 ہیں، 9 شبہات اور اعتراضات ہیں مخالفین کے، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا اعتراض جبریل کے وحی لانے پر، جبریل کے آنے پر، کہ جبریل ہمیشہ شر پر آیا ہے، جبریل ہمیشہ شر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ اعتراض جبریل کے آنے پر یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر معترض تھے کہ ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے، لیکن آپ پر وحی لانے والا فرشتہ، کہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے، اور جبریل ہمیشہ اپنے ساتھ شر لایا ہے، اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لاتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ جی اس سے ان کا مقصد قرآن کی سنت پر اعتراض کرنا تھا۔ جی اس سے ان کا مقصد رسول اللہ کی سنت پر اعتراض کرنا تھا۔ اور سنت پر اعتراض کرنے سے ان کا مقصد قرآن مجید کو مشکوک بنانا تھا۔ اور اس اعتراض کے 5 جوابات یہ دیے گئے ہیں۔ یہ پہلا جواب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا جواب، پہلا جواب، جبریل لایا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ جبریل کی اپنی کوئی مرضی نہیں کہ وہ قرآن کو اپنی مرضی سے لایا ہے، بلکہ اگر وہ آیا ہے اور پیغمبر آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ دوسرا یہ قرآن، یہ کوئی اپنی بات، یہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، اجنبی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنے سے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تیسرا جواب وہدن، ہدن ہے، ہدایت ہے، یعنی جو کتاب ہدایت کا پیغام دے رہا ہو، لوگوں کو گمراہی سے بچا رہا ہو، تو اس کتاب پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ دنیا میں ہدایت کا سرچشمہ وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ آخرت میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ اور اب چونکہ جبریل یہ فرشتوں میں شامل ہے،
فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو پانچواں جواب من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص جبریل کے ساتھ دشمنی کرے تو جبریل کی دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی، پیغمبروں کی دشمنی، تمام فرشتوں کی دشمنی قرار دیا ہے، اور اللہ نے اسے کافر قرار دیا ہے کیونکہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے۔ تو اگر فرشتوں کے سردار پر اعتراض کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس سے وہ انکار کر رہے ہیں، تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسا شخص جو ہے یہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کے دیکھا دیکھی روافض جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پر لان تان وہ روا رکھتے ہیں اور جائز کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن و سنت کی سند یعنی صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں اور اس سے بھی ان کا مقصد یہی ہے، جب صحابہ مطعون ہوں گے یعنی ان پر تان کی جائے گی، انہیں یہ قابل اعتراض سمجھا جائے گا، تو دین خود بخود مطعون ہو جائے گا، دین خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں روایت کا اعتبار راوی کے معتبر ہونے پہ ہے، اور راوی کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے روایت بھی غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ کیوں ہم حدیث میں سند اور متن، سند کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ متن کا دار و مدار وہ سند پر ہے، تو اگر سند ہی درمیان سے وہ اڑا لی جائے تو پھر متن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو آپ کا بھی یہی جواب ہے، جو کوئی صحابہ پر اعتراض کرے تو اس اعتراض کے بھی یہی 5 جوابات ہیں۔ یہ صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین نقل کیا ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرا جواب، یعنی یہ استنباط کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دوسرا جواب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو تم صحابہ کرام پر اس لیے اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تائید اور تصدیق کی ہے۔ تیسرا جواب کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو یہ لوگ فقد اہتدوا، اسی پارے میں آ جائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا جواب، ان کے نقش قدم پر چلنے کو یہ اللہ نے خوشخبری کا ذریعہ قرار دیا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا۔ اور پانچواں، جو کوئی اللہ کے اولیاء کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ فرماتے ہیں من عاد، یہ حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ قال، اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ دین کی سند خواہ وہ جبریل ہو یا صحابہ ہو، ان پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی آج کے زمانے میں بھی جی یہی اعتراض ایک جدا رنگ میں وہ آپ پہ کیا جائے گا، اور یہی اعتراض آج ایک بدلے رنگ میں قرآن مجید کے مبلغ پر بھی کیا جائے گا، کیونکہ جو کوئی یہ اللہ کے پیغمبر کی وراثت اور اللہ کے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے
تو جو کوئی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے وارث پہ بھی وہی امتحانات آتے ہیں. یہی اعتراض آپ پہ بھی ہوگا. ہم تمہیں تسلیم کر لیتے لیکن تمہارا جو استاد ہے جس سے تم نے قرآن مجید پڑھا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ شر اور فساد کی باتیں کرتا ہے. جواب وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میرے استاد کے ساتھ دشمنی تمہاری محض اسی وجہ سے ہے کہ اس نے مجھے قرآن سکھایا ہے، کہ اس نے مجھے جنت کا راستہ بتایا ہے، کہ اس نے مجھے ہدایت کی کتاب جو ہے وہ اس کی تعلیم دی ہے، ورنہ اور تم میرے استاد کے ساتھ تمہاری دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے پیغمبر. اور کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ توحید اور رسالت کی ان آیات کے درمیان میں ایسی آیات لائی گئیں جس کا ماقبل مضمون کے ساتھ توحید کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مابعد یعنی رسالت کے مضمون کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو درمیان میں جبریل کی آیات تاکہ یہ ربط جو ہے یہ ماقبل اور مابعد کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے، کوہرنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر من کان عدو لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے. ابن جریر یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ جبریل کے آنے پر ہے، کہ ابن جریر اپنی تفسیر میں ان کی تفسیر کا نام جامع البیان ہے، لیکن عام طور پہ وہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے. اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے اعتراض کے جواب میں نازل کی گئی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اب ان آیات میں اپنے آپ سے کوئی اعتراض یا جواب بنایا ہے. یہاں پہ باقاعدہ تفاسیر نے اس بات کی وضاحت کی ہے. وہ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم بالتاویل جميعا على ان هذه الآیت نزلت جوابا لليهود من بني اسرائیل اذ زعموا ان جبریل عدو لهم وان میکائیل ولی لهم. ان کا یہ خیال تھا کہ جبریل ان کا دشمن ہے اور میکائیل ان کا دوست ہے، تو اگر جبریل کی بجائے میکائیل وہ وہی لاتا تو وہ آپ کو مان لیتے. سیرت ابن ہشام میں جو سیرت کی ابتدائی کتابوں میں ہے، ابن ہشام 213، ابن جریر 310 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور ابن ہشام وہ 213 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. سیرت ابن ہشام سیرت کی جو مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو سیرت ابن ہشام میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے حل تعلمونہ جبریل، کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آیا تم جبریل کو جانتے ہو، وہو الذی یأتینی، اور وہ میرے پاس آتے ہیں. قالوا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں ہم انہیں جانتے ہیں. یہودیوں نے کہا ولکنہ یا محمد لنا عدو، لیکن اے محمد وہ ہمارا دشمن ہے. وہو ملک، اور وہ فرشتہ ہے. انما یأتی بالشدۃ، وہ ہمیشہ شدت کے ساتھ آیا، شر کے ساتھ آیا ہے. وہ بسفک الدماء، خون بہانے کے ساتھ آیا ہے، یعنی ہمیشہ اس نے کوئی اچھی. ولولا ذلک لاتبعناک، جو میں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ کے پاس جبریل کے علاوہ کوئی اور وہی، جبریل تو ہمیشہ شر کے ساتھ آیا ہے. تو انہوں نے بھی کہا ولولا ذلک لاتبعناک، اگر جبریل نہ ہوتے تو ہم آپ کی تابعداری کرتے. فانزل اللہ عز وجل فیہم قل من کان عدوا لجبریل، تو اللہ نے یہ آیات نازل کی قل من کان عدوا لجبریل. ٹھیک ہے، تو یہ بلکہ یہی روایت جو ہے اس کا یہ سبب نزول مسند احمد حدیث کی کتاب میں بھی یہ روایت جو ہے یہ آئی ہے. امام احمد ابن حنبل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہود آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 5 سوالات پوچھے. جب 4 سوالات پوچھ چکے تو کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ انما بقیت واحدۃ، کہ ایک سوال جو ہے وہ باقی رہ گیا. وہی التی نبایعک ان اخبرتنا بها،
اور وہ سوال یہ ہے ہم آپ کے ساتھ بیعت کر لیں گے اگر آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے. لیس من نبی الا لہ ملک یاتیہ بالخبر. ہر پیغمبر کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے پاس وحی لاتا ہے. فاخبرنا, ہمیں خبر دے, من صاحبک, آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا جبریل علیہ السلام. یہودیوں نے کہا اچھا جبریل ذاک الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب, اچھا وہ جبریل جو ہمیشہ جنگ, قتال, عذاب کے ساتھ آتا ہے. عدونا, ہمارا دشمن ہے. لو قلتا, اگر آپ کہتے میکائیل الذی ینزل بالرحمت والنبات والقطر, کہ میکائیل جو رحمت لاتا ہے اور بارش لاتا ہے اور وہ اچھائی کے ساتھ آتا ہے, اگر وہ ہوتا تو ٹھیک ہے. فانزل اللہ, یہ مسند احمد کی روایت ہے, حدیث نمبر 2483, اور اس کی سند حسن ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ اعتراض یہودیوں کا یہ نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ تمام اعتراضات تفاسیر سے ہی لیے گئے ہیں, اور اس میں لیکن چونکہ بعض اوقات, حالانکہ میں اکثر اوقات جب درس پڑھاتا ہوں تو میں یہ حوالہ جات وغیرہ بس یہ ابتدا میں ہی کہتا ہوں جی. ان حوالہ جات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اطمینان دلانا کہ یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی تفسیر یہ کوئی یہ اپنی جانب سے نہیں کی جا رہی, بلکہ باقاعدہ جو امت میں جو تفاسیر چلی آ رہی ہے اور پھر چوٹی کے جو تفاسیر ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے جن لوگوں نے الحمدللہ جو میرے شاگرد رہ چکے ہیں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر میں, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جی آج وہی اسٹوڈنٹس اور آج وہی شاگرد کہ ان کا اتنا اعتماد جو ہے وہ بن چکا ہے کہ انہیں جی الحمدللہ جو بات بھی میں بتاؤں تو ان کا وہ اتنا اطمینان وہ بن چکا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے استاد وہ اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو وہ بے دلیل بات نہیں کرتے, بلکہ لازماً ان کے پاس اپنی بات پہ کوئی دلیل ہوگی اور ان کا مطالعہ جو ہے وہ اس بات پہ ضرور ہوگا. یہ کہہ دیجئے پیغمبر جو کوئی من کان عدو لجبریل, جو کوئی جبریل کا دشمن ہے, تو یا یہ من اس کا جواب یہ محذوف ہے, من شرطیہ ہے, اور من شرطیہ کا جواب جو ہے یہ محذوف ہے. ٹھیک ہے. مختلف مفسرین جی مختلف عبارات جو ہے وہ من شرطیہ کا جواب کے طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں. جیسے یہ ابو البقاء کہتے ہیں کہ من شرطیتن, من شرطیہ ہے, وجوابها محذوف, اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے. تو انہوں نے جی ایک لکھا ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو فلیمت غیظن, تو چاہیے کہ وہ غصے سے مرے, یعنی چاہیے کہ اسے غصے کی حالت میں ہی موت آ جائے, یعنی اسے غصے کی حالت میں وہ مر جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے فلا وجہ لعداوتہ, جبریل کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے. جیسے ابو حیان اندلسی نے یہ تقدیر جو ہے وہ نکالی ہے, یہاں پر یہی تقدیر زیادہ مناسب ہے. جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اس کا جواب کیا ہے, تو اس کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں یہ وجہ ہے جبریل کے ساتھ دشمنی کا, فَإِنَّهُ, اس ایک وجہ کے علاوہ کوئی اور وجہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی نہیں. یعنی اصل اعتراض ان کا قرآن پہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن گھما پھرا کے قرآن کو ٹارگٹ نہیں شاید کر سکتے تھے, تو انہوں نے جبریل کو ٹارگٹ کیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ, پس بے شک یہ جبریل نزلہ, یہ اتارا ہے اس جبریل نے اس قرآن کو,
لایا ہے اس قرآن کو جبریل اعلی قلب کا آپ کے دل پر اے پیغمبر، باذن اللہ اپنی مرضی سے نہیں، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے اس قرآن کو انہوں نے اتارا ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق، اب یہاں پہ قرآن کا ذکر بظاہر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ آگے، لیکن جبریل کون سی چیز دنیا میں لاتا تھا؟ وہ قرآن ہی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یا تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، لما بین یدیہ، یہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرى للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، یہ گزر چکا ہے، یہ قرآن مجید سورت کے مضمون کو بھی آگے بڑھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس مضمون کو سورت کے آغاز کے ساتھ بھی باندھتا چلا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں کہا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اب اس آیت میں قرآن مجید کی وہ سند ذکر کی گئی ہے کہ اس کتاب کو لانے والا جبریل ہے، اور جبریل کے ساتھ دشمنی کرنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ آیات آگے بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن درمیان میں قرآن ایسا مضمون بھی لاتا ہے کہ جس سے سورت کے آغاز کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ بھی برقرار رہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی یہ صفت وہدن، اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہے، ہدایت کا کیا معنی؟ یعنی گمراہی سے بچانے والی، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی آتی ہے، ضلالت، ضلالت، گمراہی سے بچانے والی کتاب۔ ہدایت یعنی انسان کو سیدھی راہ پر چلانے والی کتاب۔ حدیث میں آتا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، مشکات نے بھی اسے ذکر کیا ہے، ویسے تو وہ طویل حدیث ہے، لیکن اس طویل حدیث میں 20 جملے آتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کبھی میں ذکر کر لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یا علی ستکون فتنۃ، اے علی ان قریب، یا چلے ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں، اے علی ان قریب بہت سارے فتنے جو ہیں یہ آ جائیں گے۔ قل، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، وما المخرج منها یا رسول اللہ، جی اے اللہ کے پیغمبر، کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں کہا، کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب یہ ان فتنوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ کہ امام ترمذی نے اس روایت کو باب ما جاء فی فضل القرآن میں ذکر کیا ہے، قرآن کی فضیلت میں، حدیث نمبر 2906۔ رسول اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، ان فتنوں سے نکلنے کا واحد راستہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ کاش کہ مسلمان کہ اللہ کی کتاب کی اس عظمت اور اس اہمیت کو سمجھ جائیں، کہ ہمارے تمام مسائل کا حل وہ، اور تمام فتنوں سے نجات کا ذریعہ وہ قرآن ہے۔ قال کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ان فتنوں سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ پہلا جملہ، فیہ نبأ ما قبلکم، کہ اس قرآن میں تمہاری تاریخ ہے، نبأ ما قبلکم، تم سے گزشتہ اقوام کی خبریں ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ قرآن میں تمہاری تاریخ ہے، اور قرآن نے یہ تاریخ ذکر ہی اسی لیے کی ہے کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو نہیں دیکھتے، اپنی تاریخ کو لوگ بھلا دیتے ہیں، یاد رکھیں وہ دنیا میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ مستقبل میں وہی لوگ غلطیاں نہیں کرتے
جو تاریخ کی غلطیاں وہ نہیں دہراتے. فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تمہاری تاریخ ہے. وخبر ما بعدکم، اور اس میں تمہارے بعد کے آنے والے حالات ہیں اور اخبار ہیں. یہ قیامت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، قبر کیا ہے، یہ آنے والے حالات، آنے والے تمہارے بعد کے جو اخبار ہیں. وحکم ما بینکم، اور اس میں تمہاری زندگی کے فیصلے ہیں، زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے. وہو الفصل لیس بالہزل، اور یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. وہو الفصل، اور یہ واضح کتاب ہے. لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی اس کتاب کو کسی ظالم کی وجہ سے چھوڑ دے کہ اللہ اسے تباہ کر دے گا. یاد رکھیں کہ قرآن اگر اب اس کی حقیقت آپ لوگ جان گئے ہیں تو خدا را قرآن کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، باپ منع کرے، والدہ منع کرے، شوہر منع کرے، بھائی منع کرے، یاد رکھیں یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ قرآن کا حق بہت زیادہ ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی کسی ظالم کی وجہ سے اسے چھوڑ دے اللہ اسے تباہ کر دے گا. ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، یہ اس جملے کے لیے میں نے اس روایت کو پڑھا ہے. وہدن، قرآن ہدایت ہے. ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر کسی اور چیز میں ڈھونڈے، کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے بلکہ کسی اور کتاب میں ہدایت ہے. جیسے آج بہت سارے لوگوں نے بعض دینی کتابیں کہ انہیں ایسا درجہ دیا ہے جیسے قرآن کا، بلکہ قرآن سے اوپر کا درجہ ہے، حالانکہ ہدایت کی کتاب اور ہدایت کا سرچشمہ یہی کتاب ہے. اور جو کوئی ڈھونڈے ہدایت کو فی غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں، اضلہ اللہ، تو اللہ نے اس شخص کو گمراہ کیا ہے، یہ گمراہ ہے. تو ہدایت اور ضلالت یہ ایک ہی جملے میں. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ایک حکمت والی نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستہ ہے. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے انسانوں کی خواہشات جو ہیں وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی. انسانوں میں خواہشات ہیں، لیکن اس کتاب کی وجہ سے انسان کی خواہشات میں ٹیڑھا پن نہیں آتا، یعنی وہ کسی غلط راستے پہ نہیں نکل لیتا. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں جو ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے وہ ملتبس نہیں ہوتی، یعنی زبانیں جو ہیں وہ اس کتاب پر صحیح چلتی ہیں. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو مشتبہ کتاب ہے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس کتاب کے علم سے سیر نہیں ہوتے، پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں لیکن اس کتاب کے علم سے وہ بھرتے نہیں ہیں، وہ سیر نہیں ہوتے. وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ کتاب بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی. بار بار بعض کتابیں ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں گے دوبارہ دل نہیں چاہے گا زندگی میں، بس انسان کہتا ہے بس پڑھ لیا. لیکن ایسی کتاب ہے کہ یہ ہر دم تازہ ہے، بار بار پڑھیں، تلاوت میں آپ پڑھیں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں آپ پڑھیں، اس کتاب میں وہ تازگی ہے، یہ پرانی نہیں ہوتی. انسان یہ نہیں کہتا کہ بس قرآن جو ہے بس ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی ہے کتاب. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کی عجائبات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات نے اسے سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہے کہ انہوں نے اس کتاب کی عظمت کا اقرار کیا اور کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف
اصلاح کی طرف راہ دکھاتا ہے. اور پھر آخر میں یہ 5 جملے، من قال به صدقہ، 4 جملے ہیں. جو کوئی اس پر قول کرے صدقہ تو اس نے سچ کہا. یعنی اگر تم قول کرتے ہو تو قرآن پر قول کیا کرو، یعنی قرآن کے کہنے کے مطابق اپنا کہا جو ہے وہ بناؤ، کیونکہ یہ صدقہ جو کوئی قرآن پر قول کرتا ہے اور قرآن کے کہنے کے مطابق اپنا کہنا بناتا ہے تو اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا. ومن حکم به عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی اس کی دعوت دیتا ہے تو اللہ نے اسے سیدھے راستے کی توفیق دی ہے. یہ 20 جملے ہیں اس حدیث میں، اور یہ قرآن مجید کی فضیلت پر ہیں. تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے وہدن، یہ ہدایت ہے، وبشرى للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا. یہ وجبریل و میکال، حالانکہ جبریل اور میکال یہ بھی ملائکتہ میں شامل ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. ملائکہ جنرلی ذکر کیا گیا اور پھر جبریل اور میکائیل کو بالخصوص. تو اسی لیے ہم ترجمے میں کہتے ہیں وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وہ جبریل و میکال، اور خاص کر جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو. تو یہاں پہ اس میں بھی من جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور اس کی جزا جو ہے یہ محذوف ہے. اس کی جزا جو ہے یہ محذوف ہے. جیسے ابو حیان اندلسی وہ کہتے ہیں اس کی جزا کیا ہے؟ فَهُوَ كَافِرٌ، پس یہ شخص کافر، بے شک وہ کافر ہے. وجہ کیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اس جزا پر یہ جملہ یہ دلیل ہے. بس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو یہ جملہ اسی جزا پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جزا کوئی اپنی جانب سے اپنے خیال سے نہیں نکالی، کیونکہ آنے والا جملہ اس پر دلیل ہے. اور جو کوئی اللہ کا دشمن، اس کے فرشتوں کا دشمن. اب دیکھیں انہوں نے صرف جبریل کے ساتھ اپنی دشمنی کو ظاہر کیا تھا، لیکن ایمانیات کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر آپ ایمانیات میں ایک جز کا بھی انکار کریں گے تو اٹ مینز دیٹ از کمپلیٹلی زیرو. ٹھیک ہے، ایک سے انکار کرنا اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل، یہ تمام سے انکار کرنے کے مترادف ہے. یعنی اگر آپ ایمان کے ایک جز سے انکار کرتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ آپ ایمان کے تمام اجزاء سے انکار کر رہے ہیں. اب جبریل کے ساتھ دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی، تمام فرشتوں کی دشمنی، تمام پیغمبروں کی دشمنی اسے قرار دیا ہے. بس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. مفسرین بعض کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ پہ آ بھی جائے گا. بعض آیات ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ایک بات کہی اور بالکل اسی کے مطابق. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عمر ان کی خواہش پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر جی انہوں نے ایک بات کہی ہے تو وہی بھی بالکل اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ مثلا قرآن اور حدیث کو آپ سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بات کریں، اور کل کو آپ وہی بات آپ نے پہلے قرآن اور حدیث میں نہیں پڑھی اور آپ اسی بات کو قرآن اور حدیث میں پالیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن بھی، یعنی آپ نے جو بات کی تھی قرآن اور حدیث میں بھی وہ بات موجود ہے، تو آپ کو اپنی بات کی تائید مل جاتی ہے. تو
تو یہاں پہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل، اس آیت کے نیچے مفسرین کہتے ہیں، جیسے فتح الباری میں ابن حجر وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی وہ حضرت عمر سے ملا اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر، وہ جبریل کا ذکر کرتے ہیں اور جبریل ہمارا دشمن ہے. تو حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلے تھے یہ الفاظ. قال فنزلت على لسان عمر بن الخطاب، حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نازل، یہ بیان ہوئے تھے اور وہی بھی اسی کے مطابق اور اسی کے موافق جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. یعنی اللہ نے بھی وہی الفاظ، جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ان پر الزام لگایا گیا تھا منافقین کی جانب سے، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بالکل وہی الفاظ وہ اللہ کی جانب سے بھی وہی میں اتارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی گویا کہ موافقات عمر میں آتا ہے، اور قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ موافقات عمر کی جانب اشارہ کریں گے کہ یہ حضرت عمر نے بھی یہ بات کہی تھی اور بالکل وہی جو ہے وہ اسی کے مطابق، یعنی حضرت عمر کی بات وہی کے مطابق جو ہے وہ نکلی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں قرآن مجید کی ترغیب ہے، اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی ہے الیک آپ کی طرف اے پیغمبر آیات بینات، کی واضح آیات واضح، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور انکار نہیں کرتے اس سے الا الفاسقون مگر اللہ کا حکم توڑنے والے. کہ او کلما عاہدوا عہدا، او کلما کہ کیا جب کبھی عاہدوا عہدا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے عہدن کوئی وعدہ، نبذہ فریق منہم تو پھینکا ہے اس وعدے کو ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو انہوں نے پرے پھینکا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے نبذ. نبذ نیکسٹ آیت میں بھی یہ لفظ آتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. نبذ یہ لفظ جو ہے یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز ناپسند ہو اور اسے پرے جو ہے وہ پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے، جو چیز ناپسند ہو اور اسے پھینک دیا جائے. القاء الشیء لقلت الاعتداد به، مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی معنی کرتے ہیں کسی چیز کو گرانا اسے اہمیت نہ دینے کی وجہ سے. تو نبس کہتے ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ، جب کبھی بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو انہوں نے ان میں سے ایک گروہ نے پرے پھینکا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی ان کی نزدیک نہیں تھی. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر. تو یہ 4 آیات ہم نے پڑھ لی. قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے پیغمبر جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، تو من شرطیہ کا جواب محذوف ہے، فلا وجہ لعداوتہ تو اس کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے، فإنہ نزلہ علی قلبک پس بے شک یہ جبریل، نزلہ یہ اتارا ہے جبریل نے اس قرآن کو، یا لایا ہے جبریل نے اس قرآن کو، اعلی قلب کا آپ کے دل پر اے پیغمبر. قرآن کا محل انسان کے بدن میں وہ قلب ہے، وہ دل ہے، جیسے سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تو اعلی قلب کا آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کا
بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں کا، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل و میکال اور خاص کر جبریل اور میکائیل کا، تو بے شک وہ کافر ہے۔ فإنہ کافر، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف ہے پیغمبر آیات بینات، واضح آیات، یعنی کوئی ان میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ واضح آیات ہیں اپنے مقصد اور اپنے دعوے میں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور انکار نہیں کرتے اس سے مگر اللہ کا حکم توڑنے والے۔ اوکلما، کیا جب کبھی عاہدو انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہدن کوئی وعدہ، نہ بدہو تو پھینکا ہے اس وعدے کو ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ان میں سے ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔